جی اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، ہمیں کچھ ٹرمز ہیں، کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی ہمیں کلیئر ہونے چاہیے. ہم جب کبھی کوئی نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، کسی نئے شارٹ سٹوری کی طرف جائیں گے، تو ان چیزوں سے ہمیں ہو کر گزرنا پڑے گا، ہمیں ڈسکشن کرنا ہوگی تاکہ ہم پراپر وے میں اس چیز کو سٹارٹ کر سکیں. سب سے پہلا ورڈ ہے ایک پلاٹ. یہ پلاٹ کا مطلب کیا ہے؟ دا مین ایونٹس آف اے پلے، ناول اور فلم. مطلب کسی ناول، ڈرامہ یا فلم کو لکھا جا رہا ہے، اس کے مین ایونٹس کو، مین سٹرکچر کو پلاٹ بولا جاتا ہے. اور سیملر ورکس ڈیوائزڈ اینڈ پریزنٹڈ بائی دا رائٹر ایز اینڈ انٹر ریلیٹڈ سیکوینس. مطلب سادہ سی بات میں کسی بھی ناول، فلم یا ڈرامہ کے اندر انسیڈنٹس، واقعات کی جو سیریز ہے، جو ان کا سیکوینس ہے، کس ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اس بات کو پلاٹ کہتے ہیں. فرض کریں ایک ناول ہے، ٹائٹل ہے اس کا کریشن آف پاکستان یا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ انڈیا. تو اس کے اندر دیکھیں جو پلاٹ ہوگا کیا کہ سب کانٹیننٹ کے اوپر قبضہ کر لیا انگریز نے. 1857 کے اندر ایک جد و جہد کی گئی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی طرف سے. پھر 1880s کے اندر سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی. پھر وہاں کے لوگوں کی آپس میں ہی جھگڑے شروع ہوئے اور 1906 کے اندر ایک اور پارٹی بنا لی گئی. اور پھر ایک سٹرگل سٹارٹ ہوئی. بجائے اب ہمارا حصہ دینے کے گورنمنٹ میں ہمیں ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور بجائے ملک کو چھوڑ کر چلے جانے کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. اور پھر 1947 کو دو ممالک بن گئے اور انگریز اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا. تو یہ پوری کی پوری کہانی کا، پوری کی پوری ایک کتاب کا، ناول کا، فلم کا یہ ایک پلاٹ ہے. مطلب وہ ترتیب جس کے ساتھ انسیڈنٹس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اسے پلاٹ بولا جاتا ہے. ہمیں ہر سٹوری کے اندر اس بات کو ڈسکس کرنا ہوگا کہ مینلی پلاٹ اس کا کیا تھا، کس طرح سے ان چیزوں کو پریزنٹ کیا گیا. دین ایک بات ہے کنفلکٹ، بڑا امپورٹنٹ بات ہوگی. کافی سارے چیپٹرز ہیں جس کے اندر ہمیں اس بات سے پالا پڑے گا. کنفلکٹ کیا ہے؟ A literary device characterized by a struggle between two opposite forces. A literary device characterized by a struggle between two opposing forces. Conflict provides crucial tension in any story and is used to drive the narrative forward. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں نا کہ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی کام آپ لوگ کرنے والے ہیں، اس کے اندر دو فورسز ہیں. ایک وہ جو اس کام کو ہونے سے روکتی ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کام کو کرنے میں مدد دیتی ہیں. اسی کشمکش سے زندگی آگے بڑھتی ہے. تو جب ہم کسی کہانی کی، کسی ناول کی، کسی فلم کی بات کریں گے، کسی شارٹ سٹوری کی بات کریں گے، وہاں بھی ہمیں کنفلکٹ نظر آئے گا. ایک ایم ہوگا، ایک آبجیکٹیو ہوگا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. حاصل کرتے ہوئے کچھ اپوزنگ فورسز ہوں گی، اور ان اپوزنگ فورسز سے ایک ایکشن، دوسرا ریئیکشن، ریئیکشن کا پھر ریئیکشن، اور اس سیریز کے اندر ایکشن آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہم انہیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ ہماری جو شارٹ سٹوری نمبر 1 ہے اس کے اندر بڑا ضروری ہے یہ ٹاپک ہمارے لیے، اور باقی سٹوریز کے اندر بھی ہمارے پاس یہ چلتا جائے گا. دین تھیم. کوئی بھی سٹوری جب ہم پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بھی پیس آف لٹریچر جو ہم پڑھ رہے ہوں گے، اس کا تھیم ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تھیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ مین آئیڈیا اور انڈر لائنگ میننگ آف اے لٹریری ورک. میں دوبارہ بول رہا ہوں، میں کیوں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں فی الحال ان سٹوریز کو پڑھتے ہوئے، اور ایون آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر بھی، یا آپ اپنے سلیبس کے علاوہ بھی کوئی کتاب پڑھنا چاہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی چیز کو، کسی بھی کردار کو، کسی بھی پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں. ایک انسیڈنٹ کس طرح سے پرفارم ہوا، اس کے اندر ترتیب کیا تھی، کون کون سی چیزوں کے اندر کن کن کیریکٹرز کے درمیان الجھاؤ تھا، اور جو بات ہم نے پڑھی یا دیکھی اس کا مرکزی خیال کیا تھا، ہمیں اس کے اندر سکھایا کیا جا رہا تھا. دین سمبلز. کچھ چیزیں ہیں جن کو بطور سمبلز کے استعمال کیا جاتا ہے. سمبل کیا ہوتا ہے جی؟ a thing that represents or stands for something else. بظاہر کچھ نظر آ رہا ہے، ریالٹی کے اندر وہ کچھ اور ہے. دیکھیں ایک
کرکٹ ہیلمٹ ہے, ہیلمٹ کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, بس ایک ستارہ بنا ہوا ہے, اس ستارے کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ پاکستان سے بلونگ کرتا ہے. ایک ہیلمٹ کے اوپر صرف ایک کینگرو بنا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا, ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ آسٹریلین پلیئرز کے ساتھ ہے. ایک جگہ کے اوپر سرخ رنگ سے جمع کا نشان لگا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا, ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہاں ڈاکٹر اویلیبل ہے. تو سمبل, ہمیں سمبلز دیکھنے ہوتے ہیں. جس کسی چیز کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, جس کسی چیز کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اندر سمبلز کیا استعمال کیے گئے. دین سمبلز کے بعد ایک ورڈ ہے آئرنی. آئرنی کا سادہ سا مطلب کیا ہے؟ دوہرے معنی. کہا کچھ جائے اور معنی کچھ لیا جائے. The expressions of one's meaning by using language that normally signifies the opposite. کئی بار ہوتا ہے آپ کو پیرنٹس یا ٹیچر آپ کو کہتے ہیں جی آپ بہت اچھے ہیں, اور بہت اچھے کہنے کے اندر یہ سمجھ لیں کہ انورٹڈ کاماز ہیں اچھا ورڈ کے اوپر. تو جب کہا جا رہا ہے آپ بہت اچھے ہیں, میننگ آپ کو بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, آئرنی. دین اس کے بعد ٹائٹل. ہم جو بھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, جو بھی کوئی چیز ہم لوگ پڑھنے والے ہیں, ہمیں اس کے ٹائٹل کے متعلق بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ہم ابھی نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کو سٹارٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چیپٹر سٹارٹ کرتے ہوئے اور چیپٹر کے دوران مجھے ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ A title is a story's first impression. مطلب ہمیں سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے. جب کبھی ہم کسی سٹوری کو سٹارٹ کرنے والے ہیں, کسی ناول کو, کسی بک کو سٹارٹ کرنے والے ہیں, کوئی مووی دیکھنے والے ہیں, اس کا ٹائٹل سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ کیا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. People make a first impression with appearance, wardrobe and body language. Stories do it with a title. So titles are extremely important. A title creates anticipation. ہمارے اندر امید پیدا کرتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, گیس لگاتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے اندر. اینڈ ایکسپیکٹیشن اور پرہیپس ڈس انٹرسٹ. سو اسٹوڈینٹس, ابھی تک آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کچھ. میں بس وائنڈ اپ کر دیتا ہوں ان باتوں کو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم نے کیا ڈسکس کیا. ہم زبان سیکھنے والے ہیں اور زبان سیکھنے کے لیے ہم لوگ لٹریچر کا استعمال کریں گے, اور اس لٹریچر کے اندر فی الحال فرسٹ ایئر کے اندر ہمارا فوکس ہوگا پروز پر. اور پروز میں شارٹ سٹوری ایک فکشنل لٹریچر ہے, اور 15 شارٹ سٹوریز ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ اپنے لیکچر میں شارٹ سٹوری نمبر 1 شروع کریں گے.